جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں ان حالات کے اعتبار سے ایک بہترین تقریر رہی، جزاک اللہ خیرہ۔ طلبہ جامعہ کی طرف سے تیسری تقریر پیش کریں گے عبداللہ ابن عبید اللہ، یہ الصف السادس کے طالب علم ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد۔ محترم و مکرم صدر جلسہ، مہمان خصوصی، مشفق اساتذہ کرام، معزز سامعین و سامعات، آج کے اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے تعلیم ایک فریضہ اور کتمان علم موجب عذاب۔ معزز حاضرین، تعلیم ایک اہمیت اور فضیلت والا عمل ہی نہیں بلکہ ایک دین کا اہم فریضہ ہے۔ اسی سے دین کا قیام اور علم کی بقا ہے۔ اگر تعلیم و تدریس کا سلسلہ ختم ہو جائے تو علم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر علم کا خاتمہ ہو جائے گا تو لوگوں میں جہالت کا بول بالا ہوگا۔ اگر لوگوں میں جہالت کا بول بالا ہوگا تو لوگ اخلاق سے، دین سے، تہذیب و تمدن سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اہل کتاب سے عہد و پیمان لیتے ہوئے فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ معزز حاضرین، کتمان علم کرنے والوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ معزز حاضرین، جہاں اللہ رب العالمین نے کتمان علم کرنے والوں پر لعنت بھیجا ہے، وہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فریضہ قرار دیتے ہوئے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ جس طرح ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اسی طرح علماء و مدرسین پر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ علم کو حاصل کرنے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ ایک مشہور و معروف قاعدہ ہے، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، یعنی جس کے بغیر کوئی واجب عمل ممکن نہ ہو تو وہ عمل بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ جس طرح تمام مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اسی طرح علماء و مدرسین پر بھی یہ ضروری اور واجب ہے کہ وہ علم کو حاصل کرنے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ حاضرین، کتمان علم کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سناتے ہوئے فرمایا۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سئل عن علم علمه ثم كتمه الجم يوم القیامة بلجام من النار، یعنی جس سے کوئی علمی بات پوچھی جائے، وہ بات اسے معلوم تھی پھر بھی وہ اسے چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس شخص کے منہ میں آگ کا لگام پہنا دے گا۔ حاضرین، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتمان علم کرنے والوں پر اتنی سخت وعید سنائی ہے، وہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے علم کو حاصل کرنے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچانے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ حاضرین، ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو حاصل کرنے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچانے کے بارے میں تاکیدی حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلغوا عنی ولو آیہ۔ حاضرین، بلغوا یہ امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب پر دلالت کرتا ہے جب تک کہ کوئی قرینہ صارفہ نہ آ جائے۔ ہر قوم میں، ہر بستی میں، ہر شہر میں چند ایسے علماء کا ہونا ضروری ہے جو وہاں کے لوگوں کی اصلاح کر سکیں، ان میں امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے سکیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔
اسی آیت کریمہ پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کتمان علم جیسے عظیم گناہ سے محفوظ رکھیں، اور ساتھ ہی جو ہم شرعی تعلیم حاصل کر رہے ہیں خالص اللہ کی رضامندی کے لیے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔